السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اللہ کی توفیق سے وہ جمعہ کے دن کی فضیلت اور اس کے بعض آداب و احکام کے بارے میں۔ میرے دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ جمعہ کا دن ایک عظیم دن ہے۔ جمعہ کا دن ہم مسلمانوں کے لیے ہفتے کی عید ہے۔ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں بندہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جمعہ کے دن ان کی وفات ہوئی، جمعہ کے دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور جمعہ کے دن ہی انہیں جنت سے نکالا گیا۔ جمعہ کے دن ہی سور پھونکا جائے گا اور جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ تو میرے دوستو، جمعہ کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے دین اسلام میں، اور یہ ایسی نعمت ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اپنے خاص فضل و رحمت سے عطا کی ہے، اور یہود و نصارہ کو، پچھلی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے محروم رکھا ہے۔ جمعہ کے دن کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں بہت ساری احادیث اور بہت سارے نصوص مروی۔ انہی احادیث میں سے، انہی روایات میں سے ایک مشہور اور معروف حدیث ہے صحیح مسلم کے حوالے سے، جس کے راوی صحابی جلیل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا، رواہ مسلم فی صحیح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر دن جس پر سورج نکلتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم کو پیدا کیا گیا علیہ السلام، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن جنت سے نکالے گئے۔ اسی طرح سے دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث بھی صحیح مسلم کے حوالے سے ہے، کہ جمعہ کے دن جو شخص وضو کرتا ہے اور اچھی طرح سے وضو کرتا ہے اور جمعہ کے لیے تشریف لاتا ہے اور غور سے خطبہ سنتا ہے، تو اس کے گناہ کس طرح سے بخش دیے جاتے ہیں، یا اس کے گناہ کس طرح سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام ومن مس الحسى فقد لغى، اخرجہ مسلم فی صحیح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے وضو کیا اور اچھے طریقے سے وضو کیا، پھر جمعہ پڑھنے کے لیے آیا اور کان لگا کر کے خطبہ سنا اور خاموش رہا، تو اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کی درمیانی مدت اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ومن مس الحصى فقد لغى، اور جس نے کنکریوں کو چھوا اس نے لغو کام کیا۔ تو میرے دوستو، جمعہ کے دن جو شخص اچھی طرح سے وضو کر کے جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے اور غور سے خاموش رہ کر کے خطبہ سنتا ہے، تو اس کے گناہ دوسرے جمعہ تک اور مزید 3 دنوں تک اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کے حوالے سے یہ حدیث ہے، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر، اخرجہ مسلم فی صحیح۔ صحیح مسلم کے حوالے سے یہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں یا 5 وقتہ نمازیں، ایک جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ تک، ایک رمضان سے لے کر کے دوسرے رمضان تک کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، بشرطے کہ گناہ کبیرہ سے آدمی محفوظ رہے، گناہ کبیرہ سے اجتناب کرے، دور رہے، تو ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک کے درمیان ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ اسی طرح سے جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے
جس گھڑی میں بندہ جو کچھ بھی اللہ سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ اس گھڑی اور لمحے کی تخصیص نہیں کی گئی ہے، البتہ راجح قول کے مطابق یہ ہے کہ وہ گھڑی عصر اور مغرب کے درمیان آتی ہے، جبکہ ایک قول یہ ہے کہ وہ امام کے منبر پر تشریف لانے سے لے کر کے سلام پھیرنے تک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں جو فرمایا ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ راوی حدیث صحابی جلیل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر یوم الجمعہ فقال فیہ ساعہ لا يؤافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها، متفق علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا ذکر کیا تو ارشاد فرمایا کہ اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس مسلمان بندے کو وہ میسر آ جائے اس حال میں کہ وہ کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس گھڑی کے مختصر ہونے کا، کم ہونے کا اشارہ فرمایا، یعنی وہ بہت ہی مختصر وقت ہے، وہ لمحہ بہت ہی مختصر ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعاؤں کو جمعہ کے دن قبول فرماتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ راجح اور صحیح قول کے مطابق یہ ہے کہ وہ گھڑی عصر کی نماز سے لے کر کے مغرب کے درمیان ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ منبر پر امام کے تشریف لانے سے لے کر کے سلام پھیرنے تک ہے۔ اس دن کی عظمت کے پیش نظر، اس دن کی اہمیت اور فضیلت کے پیش نظر، اس دن کے کچھ آداب و سنن ہیں جو صحیح روایات اور صحیح احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، جیسے کہ سورہ کہف کی تلاوت کرنا، جس کے پڑھنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن بڑی ترغیب دلائی ہے اور اس پر اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ اسی طرح سے کثرت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اور ہر اس چیز سے باز رہنا جس سے نمازیوں کو تکلیف ہو یا جس سے خطبہ سننے میں جو ہے کوئی رکاوٹ پیدا ہو، جیسے کندھوں کو پھلانگنا یا اسی طرح سے جو ہے خاموش نہ رہنا یا جمعہ کے دن بات چیت کرنا، ان تمام چیزوں سے روکا اور منع کیا گیا ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن کے آداب اور سنن کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث ہے، اور راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قلت لصاحبك يوم الجمعہ انصت والامام يخطب فقد لغوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جمعہ کے دن دوران خطبہ جب تم اپنے پاس والے کو کہو کہ خاموش ہو جاؤ یا اپنے ساتھی سے کہو کہ خاموش ہو جاؤ تو تمہارا یہ کام لغو ہے، یعنی یہ بھی نہیں کہنا چاہیے اپنے ساتھی کو کہ تم خاموش ہو جاؤ۔ اسی طرح سے یعنی گویا کہ خاموشی اختیار کرنا ہے، کان لگا کر کے خطبہ سننا ہے، اور دوران خطبہ بات چیت اور گفتگو نہیں کرنا، یہاں تک کہ اپنے ساتھی کو خاموش ہونے کے لیے بھی نہیں کہنا ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا کہتا تو لغو کام کرتا، تو خاموشی کے ساتھ جمعہ کا خطبہ سننا۔ اسی طرح سے جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلا کر کے آگے نہیں بڑھنا ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، کہتے ہیں جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت، اخرجه ابو داود والنسائی وصححه الالبانی۔ سنن ابو داود اور سنن نسائی کے حوالے سے حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن ایک آدمی آیا اور لوگوں کی گردنوں کو پھلاگتے ہوئے جا رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تو آپ نے اس سے فرمایا اجلس، بیٹھ جا، تو نے لوگوں کو تکلیف دی اور آنے میں تاخیر کر دی۔ تو لوگوں کے گردنوں کو پھلا کر کے آگے بڑھنا، میرے دوستو، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح سے اوس ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے سنن ابو داود کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ النفخۃ وفیہ الصعقہ
فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقولون بليت. فقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء أخرجه أبو داود وصححه الألباني۔ سنن ابو داود کے حوالے سے حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ اوس ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے افضل دنوں میں ایک جمعہ کا دن ہے۔ اس دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی میں ان کی روح قبض کی گئی، یعنی اسی دن، اور اسی میں نفخہ یعنی دوسری دفعہ سور پھونکنا ہے، اور اسی میں صعقہ یعنی پہلے دفعہ سور پھونکنا ہے، جس سے تمام بنی آدم ہلاک ہو جائیں گے۔ لہٰذا تم اس دن مجھ پر زیادہ درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا حالانکہ آپ بوسیدہ ہو چکے ہوں گے، یعنی آپ کا جسم؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسم حرام کر دیے ہیں۔ تو میرے دوستو، جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم آیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن ان کی روح قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن پہلی اور دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا، اور اس دن کثرت سے درود بھیجنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اسی طرح سے جمعہ کے آداب اور سنن میں سے یہ ہے کہ جمعہ کے دن خوشبو لگانا، غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا مسنون اور مستحب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث ہے، اور راوی حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جاء احدكم الجمعہ فليغتسل، اذا جاء احدكم الجمعہ فليغتسل، متفق علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص جمعہ کی نماز کے لیے آنا چاہے تو اسے غسل کر لینا چاہیے۔ جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے لیے آئے تو اسے غسل کر لینا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، متفق علیہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے یہ حدیث ہے کہ جمعہ کے دن ہر بالغ کے لیے غسل ضروری ہے۔ اسی طرح سے سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من توضأ یوم الجمعہ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل، اخرجہ ابو داود و ترمذی۔ سنن ابو داود اور ترمذی کے حوالے سے یہ حدیث ہے، اور شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ کے دن وضو کیا تو اس نے اچھا کیا، اور جس نے غسل کیا تو غسل افضل اور بہتر ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث ہے سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، صحیح بخاری کے حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے، خوب اچھی طرح سے پاکی اور صفائی حاصل کرے، اور تیل استعمال کرے یا گھر میں جو خوشبو میسر ہو اسے استعمال کرے، پھر نماز جمعہ کے لیے نکلے اور مسجد میں پہنچ کر دو آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، یعنی دو آدمیوں کو جدا نہ کرے، ان کے درمیان نہ بیٹھے، پھر جتنی ہو سکے نماز پڑھے، اور جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموشی سے خطبے کو سنتا رہے، تو اس کے اس جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ تک سارے گناہ بخش دیے جاتے، معاف کر دیے جاتے۔ تو میرے دوستو، جمعہ کے دن غسل کرنا، خوشبو لگانا، صاف ستھرا لباس زیب تن کرنا، جمعہ کے دن خطبہ سننا، یہ جمعہ کے آداب اور احکام میں سے ہیں۔ اسی طرح سے جمعہ کی نماز کے لیے جلدی جانا بھی بہت ہی مبارک اور بہت ہی افضل عمل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے سورہ جمعہ آیت نمبر 9 یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جمعہ کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ لہٰذا جمعہ کی اذان سنتے ہی فوراً جمعہ کی نماز کے لیے جانا
اور بیع و شراء اور خرید و فروخت ترک کر دینا، یہ میرے دوستو جمعہ کے آداب اور احکام میں سے ہے۔ اور جمعہ کے دن سب سے پہلے جو مسجد میں پہنچے گا اس کو اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب ملے گا، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اغتسل یوم الجمعة غسل الجنابہ ثم راح فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر متفق علیہ۔ بہت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے جمعہ کے دن جلدی جانے کی فضیلت میں۔ جمعہ کے دن جو شخص جلدی جاتا ہے مسجد میں اس کو کس طرح سے جو ہے قربانی کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کر کے نماز پڑھنے جائے تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی دی، یعنی اگر پہلی گھڑی میں پہنچا، اور جو شخص دوسری گھڑی میں گیا تو گویا ایک گائے کی قربانی دی، اور جو تیسری گھڑی میں گیا تو گویا اس نے ایک سینگ والے میڑھے کی قربانی دی، اور جو کوئی چوتھی گھڑی میں گیا تو اس نے گویا ایک مرغ کی قربانی دی، اور جو کوئی پانچویں گھڑی میں گیا اس نے گویا اللہ کی راہ میں انڈا قربان کیا۔ لیکن جب امام خطبہ کے لیے آ جاتا ہے تو ملائکہ فرشتے خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو جمعہ کے دن جلدی جانے کی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح سے نماز جمعہ ترک کرنے والے کے دلوں پر اللہ سبحانہ و تعالی مہر لگا دیتا ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے صحیح مسلم کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فرماتے ہوئے سنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر سے بیان کرتے ہوئے سنا، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر سے بیان کرتے ہوئے صحابی نے سنا، راوی حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ لوگ جمعہ کی نماز چھوڑنے سے باز آ جائیں یا ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دے گا، پھر وہ غافل لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو میرے دوستو جمعہ کے دن کی بڑی اہمیت ہے، جمعہ کے دن کی بڑی فضیلت ہے، اور جمعہ کی نماز کے لیے جلدی جانا جمعہ کے آداب و سنن میں سے ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جمعہ کی اذان سنتے ہی فوراً جمعہ کی نماز کے لیے جانے کا حکم دیا ہے، اور مسجد میں سب سے پہلے پہنچنے والے کے لیے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے، جبکہ جمعہ سے پیچھے رہنے والوں کے لیے سخت وعید سنائی ہے، اور فرمایا ہے کہ اگر یہ اپنی عادت سے باز نہیں آتے تو ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دے گا اور انہیں ہر طرح کی خیر و بھلائی سے محروم کر دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جمعہ کے دن کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھتے ہوئے جو جمعہ کے دن کے آداب اور احکام ہیں، جو مسنون اعمال ہیں، ان پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ کے دن سب سے پہلے مسجد میں پہنچنے اور خطبہ سننے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔